الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم، أرسل رسلا ذوي التكريم، ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب لأخيك كما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اس فقیر نے آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے ایک حدیث شریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس چند ایک دو باتیں کر کے کوشش کروں گا کہ اختصار پر کفایت کروں۔ دیکھیں، دین کے تین اجزاء ہیں: ایمان، اس کو علم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ علم، عمل، اخلاص، یا ایمان، اسلام اور احسان۔ حدیث کی تعبیر یوں ہے، اور مجدد سے رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کچھ اس انداز سے، معنی ایک ہی ہے: علم، عمل اور اخلاص۔ علم کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور عمل، جب ایمان دل میں قوی ہوتا ہے تو وہ اظہار بنتا ہے، اور جب ظاہر ہو کر جوارح پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ اور جب اس میں، اس عمل کے اندر اخلاص، تصحیح نیت کے ساتھ اخلاص پیدا ہوتا ہے تو یہ عمل جو ہے یہ صالح بن جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایمان جب چھپا ہوا ہے، خفی ہے، اندر ہے، تو اس کی تصدیق عمل کرتا ہے، اس کی تصدیق عمل کرتا ہے، اور عمل کی تصدیق اخلاص کرتا ہے، اور اخلاص کی تصدیق رویہ کرتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ لا ریب اساسی عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور الحمدللہ پوری محنت ہمارے سلف صالحین کی مسلسل آپ سنتے رہے ہیں، اس پر ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ یہ اب
اس کا تعلق نظر فکر سے نہیں رہا۔ ہر بچہ جانتا ہے اب یہ بدیہی مسئلہ ہے، بدیہی عقیدہ ہے۔ ہر بچہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا بچہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اور الحمدللہ اس عقیدے نے ہمیں دیا کیا ہے؟ عملی دنیا میں اس کا پیغام کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر اس پیغام کو لے کر ہم اپنے عمل کے اندر اس کو نہیں لے آتے تو وہ عمل ہمارا تصدیق نہیں کرے گا ہمارے عقیدے کی۔ گویا عقیدہ ہے لیکن اس کی ابھی گرفت، اس کا تسلط ہماری جسم پر نہیں ہوا، وگرنہ ناممکن ہے کہ آدمی اس پر عمل نہ کرے۔ دیکھو، عقیدہ یقین کی بنیاد پر، یقین اور محبت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ مثال یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ آگ جلاتی ہے، یہ علم اگر کسی کو ہو اور اس کے صحیح ہونے پر اس کو یقین ہو تو عقل کے سلامت ہوتے ہوئے وہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ ڈالوں گا تو ہاتھ جل جائے گا، اور یہ یقین یہ غلطی نہیں کرنے دے گا۔ تو ہاتھ نہ ڈالنے کا عزم اور اظہار جو کیا آپ نے، یہ تصدیق کر رہا ہے اس بات کی کہ آپ واقعی اس علم کو جانتے ہیں اور اس کی صحیح نوعیت کو سمجھیں۔ بات سمجھیں؟ اسی طریقے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا پیغام کیا ہے۔ ختم نبوت کا پیغام یہ ہے کہ یہ دوسرا عنوان ہے تکمیل دین کا۔ گویا دین تکمیل مکمل ہو گیا ہے۔ جس طرح جب ختم بخاری آپ کرتے ہیں تو بخاری کو ختم کرنے کا اعلان جو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ختم، اب آپ کی تکمیل اس کے علم حاصل کرنے کی تکمیل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، ساری عمر اسی کے اندر آپ کو پائیں گے۔ ختم قرآن، ختم بخاری کا مطلب یہی ہے، تکمیل دین، تکمیل قرآن اور تکمیل کتاب حدیث کا عنوان دوسرا ہے ختم، اور یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی ختم نبوت، تو نبوت کا جو پیغام ہے، ختم نبوت کا پیغام یہی ہے۔ وہ کیا؟ نبوت سے وابستہ ہے ہدایت انسان کی، نبوت سے وابستہ ہے ہدایت انسان کی، اور یہ پہلا سبق ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور آدم کے توسط سے اس کی ساری آنے والی اولاد کو دیا۔ کیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اسی کو امن ملے گا، جہنم کے خوف سے وہی مامون ہوگا۔ تو گویا معلوم ہوا ہدایت موقوف ہے، اور وہ جو اللہ نے ہدایت بھیجی اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو ایک منصب عطا فرمایا، نبوت کا منصب، تاکہ اسی لیے فرمایا کہ جو خلافت آدمی کو عطا ہوئی ہے، وہ جو منصب خلافت کا عطا ہوا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کو اللہ کی
ہدایت اس کے پر پہنچے اور اس ہدایت کے مطابق یہ حکمرانی کرے اور زمین کو آباد کرے۔ اور لیکن اس کا رابطہ کیسے ہو؟ اللہ کو وہ دیکھ نہیں سکتا، اور ہدایت کیسے پہنچے، پیغام کیسے پہنچے؟ اللہ نے خلافت، خلیفہ اور اس کے مالک گویا مخلوف من ہو کا کے درمیان رابطے کے لیے نبوت کا منصب عطا فرمایا اور اس کو محفوظ کیا تاکہ وہ پیغام غلط نہ ہو، صحیح پر پہنچے۔ عصمت نبی کو عطا فرمائی، صدق صداقت عطا فرمائی، دیانت عطا فرمائی، اور اپنی جناب سے علم عطا فرمایا اور مخلوقات کے علم سے بچایا، ماحولیات کے علم سے بچا کر اللہ پاک نے ان کے قلب کو محفوظ رکھ کر اپنی طرف سے وہ علم جس کے ذریعے سے انسان کی ہدایت ہونی تھی انسان کو، اور وہ ظلمات سے روشنی میں آتا، یہ نور وحی اللہ نے انبیاء کے واسطے سے انسان کو عطا فرمائی۔ تو گویا اللہ نے جو شرافت انسان کو عطا کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا۔ یہ ساری چیزیں یہ کرامت عطا فرمائی تو ان کو 3 منصب سے نے محدود کیا۔ پہلا منصب خلافت ہے، اور خلافت کیوں عطا ہوئی انسان کو، یہ اس کا پس منظر قرآن کے اندر ہے، پھر لمبا ہو جائے گا، اتنا سمجھ لے۔ کوئی جو عرض امانت ہوئی تھی، ایک اجتماع اللہ نے کچھ کیے پہلے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ سب مخلوقات اس میں اکٹھی تھیں، پہاڑ تھے، آسمان تھے، زمین تھے، اللہ نے سب کے سامنے ایک امانت پیش کی کہ یہ میں امانت پیش کرتا ہوں، کون اٹھاتا ہے؟ سب نے انکار کر دی۔ اللہ کہتے ہیں آسمانوں نے کہا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پہاڑوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اور ڈر گئے۔ کوئی ایسی بوجھل چیز تھی، ذمہ داری کی چیز تھی، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بھولے انسان نے اٹھایا۔ تو اللہ خود فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ عجب انداز ہے، قربان جاؤں میرے اللہ کا، کہ اِنَّهُ كَانَ، کیا انسان نے ظلم کیا تھا؟ خود آپ نے ہی تو پیش کی تھی کہ کون اٹھاتا ہے، دوسرے نے نہ اٹھایا، اس نے اٹھا لیا۔ تو یہ ظلوماً کہہ کر اس کے عدل کی طرف اشارہ تھا۔ دیکھو، جس میں عدل کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ عدل نہ کرے تو وہ ظلوم ہے، وہ ظالم ہے۔ دیوار کھڑی ہے ٹیڑھی، آپ گزر رہے ہیں، وہ گر پڑتی ہے، دیوار پر مقدمہ نہیں ہوگا۔ ظلم تو کیا ہوا اس نے کیا، لیکن اس میں عدل کی صلاحیت ہی نہیں تھی، تو ظلم ہو گیا۔ آپ ظالم نہیں کہیں گے، آپ ظالم اس کے مکان والے وہ کہیں گے جس نے اپنی کمزور دیوار کی مرمت نہیں کرائی۔ تو انسان نے جرم نہیں کیا تھا، لیکن ظلوماً جہولا، اور اسی طریقے سے جہول یہ ان کی علمی استعداد کی طرف اشارہ تھا کہ بولا جاہل ہے، جاہل نکلا، کہ اگر نہیں کرے گا تو لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ، سزا کا مستحق بنا لیا اپنے آپ۔ تو اس منصب کے اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا تاج دیا۔ اور خلافت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلافت کا معنی یہ ہے کہ زمین اللہ کی، زمین اللہ کی، حکم اللہ کا، اللہ کا حکم زمین پر، اور انتظام اور اہتمام یہ آدم کے ذمہ لگا، اس کی آبادی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی حاکمیت نہیں جتانی، حاکمیت اللہ کی ہوگی۔ جو جو ہدایت آئے
اس کے مطابق عمل کرو گے تو یہ خلافت قائم رہے گی اور عدل رہے گا۔ اگر زیادتی کرو گے، اور زیادتی کی انسان نے، وہ کب کی؟ حاکمیت میں کی، کہ اپنے قانون، اپنی خواہشات، اپنی مرضیات کو داخل کیا، نتیجہ فساد ہوا۔ نتیجہ فساد حاکمیت، اللہ کی حاکمیت سے ایک طرف ہو جانے کا نام فساد ہے۔ اور اگر خلافت اللہ کے طریقے پر صحیح خلافت ہو تو فساد نہیں ہے، اصلاح ہوگا، اور ہوا ہمیشہ ایسا۔ تو خلافت پہلا منصب عطا ہوا، دوسرا منصب نبوت کہ ہدایت پہنچنی تھی، اور نبوت کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت نے، خلافت نے سفر طے کیا نبوت کے سائے میں، اور جب نبوت کے سائے میں سفر کیا دنیا میں فساد نہیں ہوا، اور جب نبوت سے آنکھ میٹ کر اپنی مرضی چلانا چاہیے فساد آیا، بگاڑ آیا، اور اس وقت بھی بگاڑ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ نے واضح فرمایا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ تو فتنہ زمین کے اندر، فساد کبیر اسی وقت ہوتا ہے جب وحی الہی کی مخالفت آدمی اپنی نفسانیت کے لیے کرے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرے، تو نتیجہ فساد ہوتا ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ تو تیسرا ایک، اور یہ دیکھیں جب صلاحیت اللہ نے انسان کو دی اور یہ سفر اس نے طے کیا نبوت کے سائے میں خلافت نے، تو خلافت اکٹھی ہوئی آ کر حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ نبوت اور خلافت داؤد علیہ السلام کو دونوں منصب حاصل ہوئے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ تو جب دونوں یہ منصب اکٹھے ہوئے تو زمین کے اندر سے بگاڑ ختم ہوا، عدل قائم ہوا، اور پورے زمین کی وراثت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ نے قرآن میں حوالہ دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ زمین اصل میں وراثت ہے، یہ خلافت کا جو منصب ہے یہ وراثت ارضی ہے، اور یہ انسان کو عطا ہوئی ہے، صالحین اللہ کے فرما برداروں کو عطا ہوئی ہے، اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں ہے۔ مشرک کو جینے کا حق نہیں ہے، لیکن کیا کریں، سزا جب سو جائے، خلیفہ سو جائے، بگڑ جائے، تو وہ منصب اس کا وہ قابض ہو جاتے ہیں، مافیا گروہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہم نہ کہیں، نہ سمجھیں کہ بھئی خلافت اور صالحین کے لیے ہے، تو قرآن نے تو واضح فرما دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنگ کی ہے بلقیس کے ساتھ، یہ کس وجہ سے کی تھی؟ کیا جرم کیا تھا بلقیس نے؟ وہ جمہوری حکومت اس کی تھی، قرآن کہتا ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرون فانظر ماذا تأمرون ہیں؟ تأمرین ماذا تأمرین، فانظر ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ تو اس کا صرف یہ تھا کہ وہ سورج پرست تھی، اور خبر کس کی تھی؟ ہدہد کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
سمجھ گیا کہ یہ مشرکہ ہے اور یہ باغی ہے اللہ کی، اس کو حق نہیں ہے، اس کو جنگ کا پیغام بھیجا، نہیں تو کہا اسلام لے آؤ، وہ لے آئی۔ تو میرے دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صالحیت، اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ صالحین کی میراث ہے زمین، حقیقت تو یہی ہے، لیکن جب صالحین من اپنی طاقت کھو بیٹھے، اپنا جواز کھو بیٹھے، تو پھر غیر صالحین آتے ہیں۔ جب وہ صالحیت کی استعداد پیدا کریں گے وہ پھر ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک امیر آدمی ہے، بہت ساری اس کی جائیداد ہے، وہ فوت ہوتا ہے، بچہ اس کا وارث جو ہے اس کا وہ نالائق ہے، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو ڈاکو قابض ہو جائیں گے، مافیا گروپ قبضہ کر لے گا۔ لیکن جب بڑا ہو کر اصلاح کرے گا، طاقت جمع کرے گا، اور کرنے کے بعد جب وہ اقدام کرے گا اس کے خلاف، تو حق پر کون ہوگا؟ جو وارث جو ہے، وہ وارث تھا تو وہ اپنا چھڑا۔ یہی حالت ہے زمین کی بھی، زمین کے وارث، ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اور جب بھی صالح لوگ، یعنی کون لوگ جو نبوت کے نور کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں، جب بھی انہوں نے کی ہے، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے، انبیاء کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ نے غلبہ عطا فرمایا ہے، جب انہوں نے کیا، جو کچھ کر سکتے تھے کیا، اللہ کی نصرت آئی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے مدد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو منصب آئے، انبیاء کو ملے، نبوت بھی اور ان کے ماننے والوں کو زمین کی وراثت اور خلافت بھی، جب انہوں نے طاقت بنائی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک ختم نبوت کا منصب ہے، اور یہ ختم نبوت کا منصب یہ صرف حضور کی امت کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کو نہیں ملا، اور کسی کو نہیں ملا۔ تو اس میں زیادہ طاقت ہے، اس میں زیادہ طاقت ہے، بشرطے، اور آپ دیکھ لیا، جب بھی حضور نے فرمایا میری امت کا جو جس چیز کے ذریعے سے پہلا طبقہ سنورا ہے، آخری بھی اسی سے سنورے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ عقیدے کے لحاظ سے ہم 100% مسلمان ہیں، الحمدللہ، لیکن یہ عقیدہ اظہار مانگتا ہے، اظہار مانگتا ہے۔ اگر اظہار ہم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گرفت اور ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے؟ دین قیامت کو بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن کو، بدلے کا دن، اور دین مذہب کو بھی کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ کیوں؟ دین کے اندر وہ اعمال ہوتے ہیں جن کا بدلہ قیامت میں ملے گا، اور دین سے باہر اگر کوئی ہوگا تو اس کا بدلہ قیامت میں نہیں ملے گا۔ تو گویا دین نام ہے اپنی قیامت کو سنوارنے کا، اور جب قیامت سنورے گی تو دنیا آخرت کا ذل ہے۔ جب سائے کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں کبھی قابو نہیں آئے گا۔ اگر سایہ کو پکڑنا ہے، جس کا سایہ ہے اس کو پکڑ لو، وہ خود پکڑا جائے گا۔ تو دنیا آخرت کا ذل ہے۔ مسلمان جو بھی ہے پہلے سے، جب اپنے اللہ کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا ہے عقیدے کی صورت میں اس کو پورا کرتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ دیکھو اسلام کی تعریف اللہ نے کیسے بدلائی کہ حضرت فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔
قال ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آگے آیا فلما اسلم، جو خواب دیکھا تھا جب اس کو پورا کرنے کے لیے عزم کر لیا اور جو ظاہری اسباب تھے ان کو ہی پورے عمل میں آ گئے تو اللہ نے قربانی قبول فرمائی. یہ ہے اسلام کی حقیقت کہ اللہ کے حکم کو بلا چون و چرا مان کر جو اس عمل ایمان کا تقاضا ہو، اسلام ایمان کا تقاضا ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے تل جائے اور کرنے لگے، اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے. وہ ہے تقویٰ. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا عقیدے کے لحاظ سے الحمدللہ ہم پختہ ہیں، ہمارے بزرگوں کی محنت ہے. اب یہ عقیدہ اظہار مانگتا ہے. وہ کیا اظہار ہے کہ ختم نبوت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ آسمان سے بھیجا اب وہ مکمل ہو گیا. اب جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اس کے اندر سب کچھ قیامت تک کے لیے اللہ نے سامان اکٹھا کر کے دے دیا. اب اس کے بعد اور کوئی نئی وحی نہیں آئے گی. اور اب ہدایت یہ موقوف ہے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. پہلے قانون، آپ سے پہلے قانون تھا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر رسول اپنے وقت میں مطاع تھا لیکن ان کا وقت گزر گیا. اب قانون یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور یہ ساری دنیا کو، ساری مخلوق کو اب یہ اعلان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم اللہ کو محبت کرنا چاہتے ہو، رشتہ محبت کا جوڑنا چاہتے ہو، اور یہ یاد رکھیں کہ رشتہ محبت کا رشتہ عبدیت سے بالا تر ہے. آپ بالا تر یحببکم اللہ، تم محبت کا تعلق ہے، محبت کرنا چاہتے ہو، محب بننا چاہتے ہو. فاتبعونی، میرے طریقے پر، میرے راستے پر، میرے قدم بقدم چلو، میرے اسوہ کو آخری دلیل سمجھو ہدایت کی. تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا، محب تو ہونے کا محبوب بنا دے گا. اب یہ پیغام ہے ختم نبوت کا. اگر اس پیغام کو ماننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہماری زندگی ہم ہدایت تلاش کریں، طالب بنیں، یا کسی دوسری تہذیب کی طرف ہم لوٹیں اور یہود اور نصارہ جن کی راستے سے آپ دن میں 40 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ آمین. اور یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر چلنے والوں کو تو نے انعام دیا ہے اور اس انعام میں کبھی کمی نہیں فرمائی، اور وہ بے راہ نہیں ہوئے اور نہ وہ مغضوب پر غضب ہوا ہے. ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا. اور یہ سب مفسرین متفق ہیں، یہود اور نصارہ کا راستہ ہے. نصارہ ضالین میں شمار ہے، یہود مغضوب علیہم میں ہیں، منعم علیہم میں تمام انبیاء یا اس وقت ان کے مقلدین یا اب حضور کی امت. تو ہمارا راستہ یہی ہے فقط، اور کوئی نہیں ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سراپا کم از کم، ہمارا دوسروں کا ہم پر تسلط نہیں چلتا، نہ کریں. کم از کم میرا سر سے لے کر پاؤں تک میرا وجود جو ہے یہ بغیر کہے بولے، یہ جسم بولے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، یہ ختم نبوت کا داعی جا رہا ہے. یوں سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباس اور حجامت ہے، شکل و صورت ہے، اس کا اظہار فخر کے ساتھ کرنا یہ ختم نبوت کا جھنڈا ہے. یہ ختم نبوت کا جھنڈا ہے. اگر دیکھو، اور یہ جھنڈے کے ساتھ محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ احرار کا جھنڈا ہے، مسلم لیگ کا جھنڈا
اور جمعیت کا جھنڈا جہاں بھی اجتماع ہوتے ہیں لہراتے نظر آتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اور ہو آدمی جمعیت کا اور جھنڈا لہرائے مسلم لیگ کا، یہ زیب دیتا ہے؟ ہم یہی کر رہے ہیں، ہم یہی حرکت کر رہے ہیں. کرکٹ کی ٹیم آتی ہے، اس کی یونیفارم ہوتی ہے. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا کیپٹن بہت اعلیٰ کھلاڑی ہو، سمجھ لو اپنے وقت کا عمران خان ہو، بہت اعلیٰ کھلاڑی تھا لیکن وہ کہے کہ میں لیڈ کروں گا پاکستانی ٹیم کو انڈین یونیفارم میں؟ کر سکتا ہے؟ لیکن کرنے کی کوشش کر. ملک چلاتے ہیں ختم نبوت کا کہ عاشقین کے ملک کو چلاتے ہیں ان کی یونیفارم میں، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ فساد برپا ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. یا اللہ فساد برپا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، زمین خشکی اور تری میں دفع کیسے ہوگا؟ جاؤ دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. علاج فاقم وجہک للدین حنیفا فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. اگر ہم نے عقیدہ ایک اختیار کیا ہے تو ہمارا عمل اس کی تصدیق کرے. تصدیق نہیں کرے گا تو قرآن کہتا ہے یکذب بالدین فذلک الذی یتیم. یہ عمل ہے یا عقیدہ ہے؟ یہ عمل ہے. عمل تصدیق یا تکذیب کرتا ہے کس کی؟ اپنے ایمان کی، عقیدے کی. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. مسلین نماز بھی پڑھتے ہیں. الذین هم صاؤون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اس کی جو ان کا اخلاص بھی ظاہر نہیں ہوتا، ان کے عمل کی تصدیق نہیں کرتا، اور عمل تصدیق نہیں کرتا عقیدے کی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ ہی ہوتا ہے. بس یہ اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر اب سچے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مریں گے، جان دیں گے ختم نبوت کے لیے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن جئیں بھی ختم نبوت کے لیے. مرتا تو ہر کوئی ہے لیکن جئیں بھی ختم نبوت کے لیے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا حضرت ولی اور شہید میں فرق کیا ہے؟ یہ الگ طبقے. فرمایا ایک دین کے لیے مرتا ہے اور ایک دین کے لیے جیتا ہے. سبحان اللہ. دین کی ہم نے جینا ہے. زندگی پہلے ہے کہ موت؟ وہ یمیت ثم وہ کیا ہے؟ هو الذی خلقکم نہیں هو الذی ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پہلے ہم مردہ تھے، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، پھر موت آئے گی.